نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام البقرہ ہے۔ پھر آگے اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے اور اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز کا قائم کرنا بیان کیا گیا، جو بدنی عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت ہے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس میں زکوٰۃ صدقات آ جاتے ہیں، جو کہ مالی عبادت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل حق اور سچ ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر اللہ جل شانہ ان کافروں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے ہی روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے، کہ جو شخص اپنی ضد پر اڑ جائے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔